بھی وہ دیکھتا ہے تو رب کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ جب نظر کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ میں اللہ کی ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھتا ہوں۔ اسے کیا پتا تھا کہ جس بادشاہ کے پاس میں جا رہا ہوں، جس اللہ کے محبوب بندے کے پاس میں جا رہا ہوں، مصطفیٰ کے جس غلام کے پاس جا رہا ہوں، ساری کائنات اس کے پاؤں میں ہے۔ آیا اور آ کر بیٹھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا حضور یہ آپ کے لیے نذرانہ لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصرار کیا، حضور لے لیں مہربانی فرمائیں۔ آپ انکار کرتے رہے، وہ اصرار کرتا رہا۔ پھر اللہ کا یہ ولی جلال میں آیا اور جلال میں آ کر آپ نے اس کے وہ جو پیسے تھے، اشرفیاں تھی، جو بھی تھا تھیلی میں تھی، پکڑا اور اس کو نچوڑا تو خون نکلنے لگا۔ فرمایا تجھے حیا نہیں آتی غریبوں کا خون نچوڑ کر پیروں کو نذرانے دیتا ہے؟ یہ ہے وہ اللہ کا ولی۔ اور فرمایا قولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی بات کرو، سامنے کوئی بھی ہو اس کی بات نہیں ہے، زبان سے جو نکلے سچ نکلے۔ یہ نہیں کہا کہ بادشاہ ہے چلو کچھ خیال کر لیتے ہیں، ہماری بھی واہ واہ ہو جائے گی، نام آ جائے گا بادشاہ میں تو ہمارے اوپر توجہ ہوگی، ہمارا کاروبار چلے گا، فلاں چلے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا سچا غلام ہے۔ فرمایا تجھے شرم نہیں آتی غریبوں کا خون نچوڑ کر ہمیں نذرانے دیتا ہے؟ ہمیں تمہاری اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے شہنشاہ ہیں کہ ہم اپنی اس فقیری میں بھی شہنشاہی کا مزہ لیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا خیال کیا، حضور کی سنتوں کا خیال کیا، حضور کے طریقے کا خیال کیا۔ جو بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، صرف ایک تعلیم دی، وہ تعلیم کیا تھی کہ رب کا بندہ بن جا، حضور کا غلام۔ اپنی واہ نہیں کرائی کہ میری واہ کرو، میں اللہ کا ولی ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، یہ اور بات ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرے بندے تو اپنی خواہشات کو میری خواہشات میں فنا کر دے، پھر تیرے رب کا وعدہ ہے کہ قیامت تک تیرا رب تیرا نام باقی ہے۔ صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے سینے میں ہے، آج بھی انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج بھی انہی کا چرچا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ بھی اپنی خواہشات کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا ہے، ساری زندگی جس نے اپنے رب کو یاد کیا، مصطفیٰ کی شریعت کا خیال کیا، حضور کی سچی اور پکی غلامی کی، پھر میرا رب ساری کائنات کی بادشاہیاں عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ صحیح معنوں میں اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرتا ہے، بندگی کا حق ادا کرتا ہے، اور غلامی کا جب حق ادا کرتا ہے اور جب وہ اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے، پھر میرا رب اس بندے کو ساری کائنات کے سامنے کرتا ہے۔ ساری کائنات کو حکم ہوتا ہے رب کا کہ میرے اس بندے کو دیکھو، ساری کائنات اس بندے کو دیکھتی ہے۔ رب فرماتا ہے یہ وہ میرا بندہ ہے کہ اس نے بندگی کا حق ادا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کیا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، پھر کلمے کا حق ادا کیا ہے، اس کو جو میں نے کتاب ہدایت دی ہے اس کتاب کا حق اس نے ادا کیا ہے، اس نے مجھے راضی کیا ہے، میں رب راضی ہوں۔ مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیوں یہ دکھایا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ اس نے ہمیں راضی کیا ہے، اب ہمارا حکم یہ ہے کہ ساری کائنات میرے اس بندے کو راضی کر۔ ساری کائنات کے اوپر پھر بادشاہی ہوتی ہے، پھر چاہیں تو ہواؤں کو حکم دے، چاہیں تو پانی کو حکم دے، جس کسی کو بھی حکم وہ اللہ کا بندہ دیتا ہے، رب کی پوری کائنات اس بندے کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزاروں کرامات ہیں، آپ نے سنی ہیں، یہ بیڑے والے بھی کرامت ہے،
مرغے کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ جتنی بھی کرامات ہیں، بے شمار کرامات ہیں، آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں۔ اس میں ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بندگی کا حق ادا کیا، مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کیا، جو کلمہ پڑھا ہے اس کا حق ادا کیا، قرآن جو کتاب ہدایت بن کر آئی اس کا حق ادا کیا۔ پھر میرے رب نے ساری کائنات کو حکم دیا، فرمایا پانی کو حکم دیا کہ اگر غوث تمہیں حکم دے تو تمہیں پھر ڈوبا ہوا بیڑا اتارنا پڑے گا۔ مردوں کو حکم دیا کہ اگر تمہیں غوث کی ٹھوکر لگے تو تمہیں زندہ ہونا پڑے گا۔ ہواؤں کو حکم دیا کہ اگر غوث کا حکم ہو تو تمہیں تھمنا پڑے گا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو حکم دیا ہے، فرمایا کہ یہ میرا غوث ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا محبوب ہے، اس نے مجھے راضی کیا ہے۔ اب غوث کی زبان سے جو لفظ بھی نکلے گا کائنات والوں تمہیں ماننا پڑے گا، فرما برداری کرنی پڑے گی، تمہیں ماننا پڑے گا، یہ میرا غوث ہے۔ ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا درس دیا، اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جتنے بھی بگڑے ہوئے لوگ آئے، کچھ کو زبان سے سیدھا کیا اور کچھ کے اوپر نظریں پڑی تو سیدھے ہو گئے۔ ایک گویہ تھا آپ کے زمانے میں، بس آخری بات کرنے لگا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ گویہ تھا، گاتا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منع فرماتے تھے، فرمایا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، نہ کیا کر۔ یہ ہے اللہ کے ولی، حالانکہ اس کے ساتھ زمانہ تھا، لوگ تھے، اس کی بڑی چرچا تھی، بڑی آواز تھی، اور جب آواز تھی، چرچا تھا تو لوگ ساتھ تھے اس کے۔ آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ نے جو